محترم، آج کی اس بابرکت محفل پاک میں بالخصوص اس طالب علم کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی سعادت سے اس بچے کو سرفراز کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس بچے کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے تاکہ قوم کے اندر بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اس پرفتن دور میں خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جو اپنی اولاد کو دین کے راستے میں ڈالتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن والدین سے ان کی اولاد کی تربیت کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، یہ بھی ان سے سوال ہوگا۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کا اپنی اولاد کے لیے بہترین عطیہ، یعنی پہلا تحفہ والد کا اولاد کے لیے بہترین اچھے نام کا تجویز کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو دین کے راستے میں ڈالنا، اسے اخلاق حسنہ کا درس دینا، اس کی تربیت، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے افکار پر اپنی نظروں کو جمائے رکھنا، یہ والد کا اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے راستے میں ڈالا ہے۔ تو اب جتنی بھی حضرات خواتین ہیں تو آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ چند لمحوں کے لیے آپ میری باتوں کو سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور حافظ قرآن بننا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حماد نے جب استاد کے پاس گئے اور سورۃ فاتحہ کو یاد کیا، سورۃ فاتحہ کو یاد کیا، اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کئی ہزار درہم آپ نے استاد کو بطور تحفہ دیا۔ صرف سورۃ فاتحہ کے یاد کرنے پر کئی ہزار درہموں کا تحفہ ان کے استاد کو دیا۔ اللہ اکبر! تو ان کے استاد کا حضرت یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی خطیر رقم کس بات کے لیے؟ فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کو سورۃ فاتحہ یاد کرائی ہے، سورۃ فاتحہ۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو کتنا بڑا خزانہ عطا کر دیا ہے۔ یعنی وہ قدردان لوگ جانتے تھے کہ قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک فاتحہ کے یاد کرنے پر استاد کو اتنی بڑی خطیر رقم دے کر اعزاز سے نوازا جا رہا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو سورۃ فاتحہ یاد کرائی ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائے آج کے ہمارے اس دور کے اندر قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے بڑا افسوسناک ہے۔ آپ دیکھیں نا، اسکول جانے کے لیے بچے کو والدین صبح سویرے اٹھ کے اس کی تیاری کرواتے ہیں اور سارا دن اسکول چلتا ہے، مگر جو مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے ٹوپی اٹھائی، اس کے سر پہ رکھی اور پیچھے سے تھپڑ مار کے اس کو مدرسے بھیج دیا۔ اسکول میں بھیجنے والے بچے کو کتنے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، اور مدرسے میں بھیجنے والے بچے کو سر پہ ٹوپی رکھی، 2 تھپڑیں لگائی اور بھاگتا ہوا، جاؤ مدرسے، ابھی تک تم گئے نہیں۔ اللہ اکبر! جو اعزاز آپ نے اسکول کے بچے کو دیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو اعزاز مدرسے کے طالب علم کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ مدرسے کا طالب علم، اللہ اکبر! دیکھیں یہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی صدقہ جاریہ ہے اور قبر میں بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت اور دین کے درس کو آج قوم اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ بٹ ٹھیک ہے جی، حافظ بن گیا، بٹ ٹھیک ہے جی، کیا کر لیا ہے۔ میرے مدنی آقا کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا،
قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، اللہ رب العزت ایسے حافظ قرآن کو یہ اعزاز بخشے گا، اپنے اہل کنبہ میں سے ان 10 افراد کی شفاعت کروائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حافظ قرآن اپنی اولاد کو بنانا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور قرآن سننا پسند فرمایا کرتے تھے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ۔ میں نے کہا بندہ نواز، قرآن آپ پر اترا ہے، آپ اچھا پڑھنا جانتے ہیں، آپ خود تلاوت کیجئے۔ تو حضور نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سننا اچھا لگتا ہے، مجھے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ فرماتے کہ میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء کی تلاوت کی، فرماتے جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں، میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے، حضور رو رہے ہیں۔ گویا کہ قرآن کو سن کر رونا بھی میرے مدنی آقا کی سنت ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا بھی میرے مدنی آقا کی سنت ہے۔ تو سرکار قرآن سننا حضور کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے قاری قرآن کا جسے لقب دیا گیا، قرآن اتنا حسین و جمیل پڑھا کرتے تھے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میرے مدنی آقا جب ان کا قرآن سنتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، کہتے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت کے صحابہ کو بھی لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ اتنا خوبصورت قرآن۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا اے ابی، میں نے سنا رات کو تم قرآن پڑھ رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے پتہ چل جاتا آپ قرآن سن رہے ہیں، اللہ کی قسم میں قرآن اور نکھار کے پڑھتا، میں قرآن کو اور خوبصورت کر کے پڑھتا، اس لیے کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ قرآن سن رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اے ابی مجھے قرآن سناؤ۔ کہ حضور آپ خود پڑھیے۔ فرمایا اے ابی مجھے اللہ نے کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ ان سے قرآن سے فرمایا ہاں رب نے تمہارا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس میرے مدنی آقا کا یہ فرمان سننا تھا۔ ساری زندگی حضور کے وہ غلام اس بات پر رشک کرتے رہے اور اشکبار ہوتے رہے، کہتے لوگوں سنو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ رب نے جس کا نام لے کر اپنے نبی سے کہا ہے کہ اپنے اس غلام سے قرآن سنا کرو، اپنے اس غلام سے قرآن سنا کرو۔ صاحبو قرآن کی دولت جس نے اپنے سینے میں سنبھالی ہے نا، اس کائنات کا سب سے بڑا دولت مند وہ شخص ہے کہ رب نے جسے قرآن کی سعادت بخشی ہے، اس نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آج دیکھیں اکثر جو لوگ ہیں نا، ان کو صحیح سے سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، بڑا زور لگائیں گے تو اماں پارے کی آخر 10 صورتیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، یاد ہی نہیں کر سکیں گے۔ مگر مدرسے کے طلباء کتنے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم دن رات قرآن پڑھتے ہیں۔ میرا بھتیجا، میرے 2 بھتیجے حافظ قرآن ہیں۔ اب ان کا جب بھی مدرسے سے آتے تھے نا گھر کے اندر، اب جب رات کو سوتے تھے نا تو سوتے میں بھی قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ سو رہے ہیں، میرا بھائی کہتا کہ میں دیکھتا ہوں گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میں گھر میں جاتا کمرے میں دیکھتا تو میرا چھوٹا بیٹا وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا۔ کہتے کتنے خوش نصیب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سبزی لگانے والا، وہ کنیکٹر سارا دن جو آوازیں لگاتے ہیں نا، تو جب رات کو سوتے تو وہ بھی آوازیں ہی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور حافظ قرآن کتنے خوش نصیب ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، جب رات کو سوتے پھر بھی قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، رات کو سوتے تو پھر بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ حافظ قرآن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کے جسم کو قبر میں تا صبح قیامت کے لیے تر و تازہ اور صحیح سالم رکھے گا۔ یہ حافظ قرآن کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ اس کی قبر معطر رہتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک بابا تھا، وہ ان پڑھ تھا مگر قرآن سے محبت بڑی اعلیٰ درجے کی تھی۔ صبح سویرے اٹھتا تھا، نماز فجر پڑھتا تھا، قرآن اٹھاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، اور قرآن کی ہر لائن پر ہر سطر پر بولتا تھا کہ یہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ بھی حق۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हक, ये भी हक, ये भी हक। आज आप सुनते ना हमारे माशरे के अंदर ये बात बड़ी राइज है, कहते जनाब कुरान नहीं आता, चलो कोई बात नहीं है, आप हर सतर पे बिस्मिल्लाह पढ़ते रहो तो आपको कुरान का सवाब मिलेगा। हमारे ये बात बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर है। तो वो बाबा अनपढ़ था मगर उसका ये मिजाज था, सुबह सवेरे उठता था, कुरान को आंखों से लगाता था, कहता ये भी हक, ये भी हक, ये भी हक, ये भी हक। उस बाबा का इंतकाल हो गया। सदियों बाद लोगों ने देखा कब्रिस्तान में एक कब्र है, बड़ी खस्ता हाल कब्र है, कि देखते हैं उस कब्र से खुशबू आ रही है, मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर खुशबू आ रही है, कफन भी सही सलामत है। लोगों ने जब देखा कि एक कब्र है और बड़ी बोसीदा कब्र है, कफन सलामत है, कब्र से खुशबू आ रही है, पता करते करते एक बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचे, कहा अम्मा ये बता वो कब्र किसकी? कहा मेरे शोहर की है। वो कौन सा अमल करता था कि सदियां हो गई उसके इंतकाल को, उसकी कब्र सही सलामत है। वो बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, देखो बेटा बात ये है, मेरा शोहर था तो अनपढ़, कुरान पढ़ना नहीं आता था, मगर कुरान से मोहब्बती, सुबह सवेरे उठ के कुरान को चूम के सीने से लगाता, आंखों पे लगाया करता था। यारो ईमान से बताओ, जो फकत कुरान को चूमे, आंखों से लगाए, सीने से लगाए, मरने के बाद उसका कफन भी सलामत रहे, उसकी कब्र भी सलामत रहे, जिस्म भी उसका सलामत रहे। और जो नौजवान, जो तालिब इल्म अपने सीनों में 30 पारों को महफूज कर ले, बड़ा ईमान से बताओ फिर उनकी कब्रें कितनी मुनव्वर होंगी, उनकी कब्रें कितनी मुनव्वर होंगी। और हाफिज कुरान की तो शान ही निराली है। आज लोगों ने अपनी औलाद को ख्वाब देखते, जनाब आपने क्या बनाना है, कोई कहते मैंने इंजीनियर बनाना है, कोई कहते मैंने क्या बनाना है। खुश नसीब है वो माँ बाप अपनी औलाद को हाफिज कुरान का आज़म रखते हैं। साहिबो ये डिग्रियां ख़त्म हो जाएंगी, इंजीनियर का नाम ख़त्म, प्रोफेसर का नाम ख़त्म, लेक्चरार का नाम ख़त्म, अगर नाम ख़त्म नहीं होगा तो हाफिज कुरान का ख़त्म नहीं होगा। आप देखें ना, ये जो दीनदार होते हैं ना, ये उलमा है, ये आलिम दीन है, ये कुर्रा हजरात बैठे हैं, ये साहिब मसलन दर्शी है, कितनी इज्जतों के मालिक हैं। आपको ये बात दावे से कह रहा हूँ, अल्लाह इन्हें उम्र दराजी बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह ने आलिम को ये एजाज़ बख्शा है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना, वो लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा बरकत वाला बनता जाता है। आप हमारे अकाबरीन को देखें, जैसे जैसे बूढ़े होते गए लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा बरकत वाले बनते गए। अब अगर वो इंतकाल कर जाएं, अब उनकी कब्र बरकत वाली बन गई है, इसलिए कि हाफिज बना, आलिम बना, मुफ्ती बना, मस्जिद का इमाम बना, मुबल्लिग इस्लाम बना, मुफ्ती इस्लाम बना। यारो ईमान से बताओ, दुनियादारों की डिग्रियां ख़त्म, उनके ओहदे ख़त्म, उनके नाम लेवा ख़त्म, मगर दीन के मुबल्लिग का नाम आज भी जिंदा है और कब्र में भी जिंदा रहेगा और हशर में भी जिंदा रहेगा। अपनी औलाद को दीन के रास्ते पे लगाओ, दीन का मुबल्लिग बनाओ। ये दुनिया दुनिया है ही क्या चीज़। जनाब उमर रज़ी अल्लाह, आज लोग कहते जनाब हाफिज बन गया तो खाएगा क्या, मौलवी बन गया तो खाएगा क्या। मैं ये बात आपको दावे से कहता हूँ, जितनी आला नेमतें, जितनी आला नेमतें ये मौलवी हजरात, ये दीनदार हजरात बड़ी इज्जत के साथ खाते हैं, खुदा की कसम इतनी आला नेमतें कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता। जनाब उमर के ज़माने में एक शख्स आ जाता था, जनाब आज घी ख़त्म हो गया है, जनाब आज शक्कर ख़त्म हो गई है। फरमाए मियाँ रोज़ मेरे दरवाजे पे आके कभी क्या मांगता है, एक काम नहीं करता। क्या जनाब क्या काम है? फरमाए जा कुरान की तिलावत किया कर, जा कुरान की तिलावत किया कर। अब वो शख्स गया, कुरान की तिलावत करता रहा, एक अरसा हो गया, जनाब सरे राह कहीं मिल गया। फरमाया मियां नाराज हो गया है, आते ही नहीं हो। का उमर सुनो, जब से आपने मुझे कुरान की तिलावत का पता दिया है, मैंने कुरान की तिलावत को करना शुरू किया है, अल्लाह ने मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया है। तो मस्जिद में जब भी देखो मुसल्ले पे खड़े हुए हैं, कौम हमसे मसलो मसाइल पूछ रही है, कौम हमारे हाथों को चूम रही है, कौम हमारी चप्पलें सीधी कर रही है। खुदा की कसम, आप किसी को लाख रुपए भी दे, आपका हाथ ना चूमे, आपकी चप्पल सीधी ना करे, मगर दीनदार है, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। ये इज्जतें क्यों मिल रही है? ये इज्जतें फकत इसलिए मिल रही है कि तुम मोहम्मद अरबी के दीन के खादिम बने हो, कौम तुम्हारी खादिम बन चुकी है। ये इज्जतें हमें इसलिए मिल रही हैं। तो आओ अपनी औलाद को दीन की राह में डालो, अपनी औलाद को दीन की राह में डालो। यह औलाद जब मुसल्ला रसूल पे खड़ी होगी ना,
کہ باپ سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ ایمان سے بتاؤ، اللہ اس بچے کو لمبی عمر دے، اللہ اس کو مصلی رسول کا وارث بنائے، اللہ اسے منبر رسول کا وارث بنائے۔ اس کا باپ، اس کے والدین چند لمحوں کے لیے تصور کریں، ایک لوگوں کا ہجوم ہے، ایک جم غفیر ہے، آپ کا بیٹا بلند و بالا عالی شان منبر پہ زینت بنا بیٹھا ہے، ساری قوم ٹک ٹکی باندھ کے آپ کے بیٹے کو تک رہی ہے اور آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو نہیں، آپ ساری قوم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ساری قوم آپ کے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ یارو ایمان سے بتاؤ، اس باپ کی خوشی کا کوئی عالم ہوگا کہ ساری کائنات کے لوگ، یہ سارا جم غفیر اس کے بیٹے کو تک رہا ہے اور بڑی ٹک ٹکی باندھ کے اس کے جملوں کو، اس کے چہرے کو تک رہی ہے۔ وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ باپ بڑے ریلی لگانے والا ہو، وہ باپ بڑے کسان ہو، اللہ نے اسے مقام کتنا بڑا دیا ہے کہ غریب کا بیٹا منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری قوم اس غریب کے بیٹے کو تک رہی ہے۔ میرے بھائی، اب تجھے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رب نے تیرے بیٹے کو اعزاز بڑا کتنا عطا کیا ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم بڑی کمال کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دی تو دی، اللہ نے کسی کو جاہ و جلال دیا تو دیا۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اس لیے اللہ نے دنیا داروں کو دنیا دی، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ رب کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں غریب باپ کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے امیر باپ کی بگڑی اولاد وہ کیا بنتی ہے؟ پارلیمنٹ کے ممبروں کی جو ہے وہ زینت بنتی ہے۔ آج بگڑے ماں باپ کی بگڑی اولاد عیاش پرست بنتی ہے، وہ پارلیمنٹ کے، وہ سینٹ کے ممبر بنتے ہیں اور دنیا کو لوٹ کھسوٹ کے کھا جاتے ہیں، مگر خوش نصیب تو وہ غریب باپ ہے، اللہ نے انہیں تو ان ممبروں پہ زبردستی جو ہے خود آ کے بیٹھ چکے ہیں، مگر غریب کا باپ وہ کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے اسے منبر رسول کی رونق بنا دیا ہے۔ غریب کا بیٹا منبر رسول کی زینت ہے، منبر رسول کی رونق بنا ہوا ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اپنی اولاد کو دین کے راستے میں لگاؤ، ایک بیٹا ضرور حافظ قرآن بنا کے جاؤ، اس لیے آپ کے مرنے کے بعد کم از کم وہ حافظ قرآن آپ کی قبر پہ آ کے کم از کم سورۃ یاسین کی تلاوت تو کرے گا نا، سورۃ ملک کی تلاوت تو کرے گا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، اللہ نے جیسے ایسے نیک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ماں باپ سینہ چوڑا کر کے کہا کرے سنو، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے حافظ قرآن بنایا، سینہ چوڑا کر کے، ہو سکے تو اس سے بڑے عالی شان محافل کا انعقاد کرو، دنیا کو بتاؤ یہ ساری رونقیں، یہ سارے شامیانے، یہ سارے قمقمے، یہ سارے آب اشارے اس لیے ہیں اللہ نے میرے گھر میں بیٹے جیسی نعمت دی ہے اور میں نے اسے محمد رسول کے دین کا وارث بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کی شان تو بیان کرتا رہوں، ختم ہونے والی نہیں ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ کے بیٹا حافظ قرآن، اتنا بڑا اعزاز آپ کے لیے کافی ہے، اتنا بڑا اعزاز آپ کے لیے کافی ہے۔ اولاد اگر نیک ہو نا، حافظ نہ بھی ہو، عالم نہ بھی ہو، مفتی نہ بھی ہو، نماز پنجگانہ کی پابند ہو، اولاد پنج وقتہ نماز میں کیا کہے گی؟ رب اغفر لی ولی والدیہ، رب اغفر لی ولی والدیہ، مالک مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش۔ اگر اولاد فقط نمازی ہو تو دن میں کم از کم وتر کو ملا کے سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل کو چھوڑ کے دن میں 6 دفعہ تو کہہ رہی ہے نا رب اغفر لی ولی والدیہ۔ یارو ایمان سے بتاؤ، ایک بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نماز میں کہے رب اغفر لی ولی والدیہ، یارو آپ کسی کے دروازے پہ جا کے دستک بھی دو اور آپ سائل بن کے جاؤ اور آپ گر گرا کے مانگو مالک او میرے بھائی مجھے دے دے، میں بڑا محتاج ہوں، میں بڑا مسکین ہوں۔ یارو ایمان سے بتاؤ، بندہ ہو کے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور بندہ ہو کے رب کی دہلیز پہ جا کے کہے رب اغفر لی ولی والدیہ۔ یارو ایمان سے بتاؤ کہ اللہ اس بچے کے والدین کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ اور بچہ اگر حافظ قرآن ہو، بچہ اگر عالم دین ہو، پھر تا دم حیات دین پڑھتا پڑھاتا رہے گا، سب کا ثواب اس ماں باپ کو ملتا رہے گا، سب کا ثواب اس ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار اس بچے کو اب حافظ قرآن بن گیا ہے، اب حافظ قرآن بننے کے بعد اب عالم بننا ہے، مفتی اسلام بننا ہے،
اور ہو سکے تو ماں باپ کو چاہیے اس بچے کو تجوید کا کورس کروائیں تاکہ حسین قرآن پڑھنا اس بچے کو آ جائے، قاری قرآن بنے، تاکہ پتہ چلے کہ ماشاءاللہ کتنا حسین قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور بہترین آواز یہ دلوں کو موم کر دیتی ہے، آنکھوں کو اشبار کر دیتی ہے۔ جب ہی میرے مدنی آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے قرآن کو اچھا کر کے پڑھا کریں، خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا کریں، اللہ اکبر، تاکہ لوگ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہنے لگ جائیں۔ اس لیے اس کے والدین اگر حافظ بن گیا ہے مکمل، آپ اسے تجوید کی طرف لگائیں، کسی اچھی قاری کے پاس بٹھائیں اور اس سے جو ہے وہ قراءت سکھائیں۔ میں آپ کو اپنی زمانے طالب علم کی بات بتاتا ہوں، ظاہر ہے وہ دور اتنی جو ہے وہ خوشحالی والا دور نہیں تھا، مگر میرا ایک خواب تھا بچپن کے اندر جب میں حفظ کرتا تھا تو میں کہتا تھا کاش اگر میرے والدین صاحب ثروت ہوتے تو میں یہ ان کے سامنے یہ ضرور خواہش کرتا کہ میں نے ملک شام جانا ہے، میں نے مصر جانا ہے، وہاں کے قرہ حضرات سے میں نے قرات کو سیکھنا ہے۔ تو خیر ہزاروں خواب ایسے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو میں یہ کہوں گا ان کے والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو، آج اس ہمارے معاشرے میں حافظ قرآن تو بہت ہیں، بہت حافظ قرآن ہیں، مگر کئی حافظ قرآن ایسے ہیں جب میں ان کی تلاوت کو سنتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، انہیں قرآن صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا، انہیں قرآن صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میں کئی ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں الامان الحفیظ قرآن اچھا پڑھتے ہی نہیں ہیں، اچھا قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اب اس بچے کے والدین کو چاہیے کسی بہترین قاری کے پاس بٹھائیں اور اس سے کہیں جناب 2 سالہ 3 سالہ تجوید پڑھائیں اور مشق کروائیں، تاکہ بچہ جب قرآن پڑھے نا تو پھر ایسا جادو ہو آواز کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لوگ ٹک ٹکی باندھ کے اس کی قرآن کی آواز ہی سنتے رہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور تمام کا حامی ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔